السلام علیکم رفیق خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جنازے کی نماز کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ فرض کفایہ کے بارے میں بتائیے. جنازے کی نماز نہ پورا فرض ہے، نہ پوری سنت ہے، نہ پوری واجب ہے، بلکہ یہ نماز فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری امت میں سے کسی میت کے جنازے کی نماز چند لوگ بھی اگر پڑھ لیں تو پوری امت ذمہ داری سے بری ہو جاتی ہے. اور اگر چند لوگ نہیں بلکہ کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو پوری امت گناہ گار ہوگی. ایسی نماز کو فرض کفایہ کہتے ہیں. یہ جنازے کی نماز کی ترکیبیں آپ بتائیے. جنازے کی نماز کے لیے میت کا ہونا ضروری ہے. میت کے بارے میں 5 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو میت کا مسلم ہونا، دوسرا میت کے بدن کا پاک ہونا یعنی اسے غسل دیا گیا ہو، تیسرا میت کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور چوتھا ہے اس کے سطر کا چھپا ہونا یعنی ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک سطر کا چھپا ہونا. جنازے کی نماز اور عام نماز میں جو بنیادی فرائض کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے بھی ارکان وہی ہیں جو عام نمازوں کی ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ عام نمازوں میں وقت کا ہونا بھی فرض ہے اور جنازے کی نماز میں وقت لازم نہیں ہے. جس وقت بھی چاہے جنازے کی نماز ہو سکتی ہے. جی. اور میت کا سامنے ہونا. جی. یہ جنازے نماز کا طریقے کے بارے میں. جنازے کی نماز کے طریقے میں اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں اور چاروں تکبیریں 4 باتوں کے بعد ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کے بعد پہلی تکبیر کی جاتی ہے اور ہاتھ کو کان تک اٹھا کر پھر جہاں بھی باندھنے کا حکم ہے باندھ لیں. مثلا حنفیہ میں ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد تکبیر بولتے ہیں. تیسرا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اس کے بعد تیسری تکبیر بولتے ہیں. اس کے بعد جنازے کی دعا پڑھتے ہیں اور دعا کے بعد چوتھی تکبیر بولتے ہیں. نماز جنازہ کی نیت میں ہے کہ اللہ کے واسطے اس میت کی مغفرت کے واسطے نماز جنازہ پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد ہاتھ کان تک اٹھا کر ناک کے نیچے باندھ لیتے ہیں. پھر ثنا پڑھتے ہیں. ثنا وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. بس نماز کی ثنا اور جنازے کی نماز کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے تو آخر میں وہ جل ثناؤ کا جوڑ دیتے ہیں. یاد رہے تو جوڑ دیں، نہ جوڑے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر ثنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک تعالی جدک ولا الہ غیرک وجل ثناؤک. اس کے بعد دوسری تکبیر کے لیے تکبیر بولے. اور تیسری ہے درود ابراہیمی جو عام نمازوں میں آخری قاعدے میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد تیسری تکبیر بولتے ہیں اور اس کے بعد جنازے کی دعا پڑھتے ہیں. جنازے کی دعا اصل میں اپنے لیے ہی دعا ہوتی ہے اور سب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. اس میں ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو اور مردوں کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ اکبر. یہ چوتھی تکبیر ہوئی. نماز جنازہ اس طریقے سے ختم ہوتی ہے. امام کو چاہیے کہ اگر کم لوگ ہوں تو ایک ہی صف بنائیں، اگر زیادہ لوگ ہوں تو اس کو 3 5 7 صفوں میں بانٹ دیں.
آج آپ فیس بک کے ذریعے جنازے کی نماز کے بارے میں معلومات کر چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اگلے اس پہ آگے کی جانب